اگر وہ عالم ہے بھی، اگر میں مان لیتا ہوں کہ وہ عالم ہے، تو کسی کے عالم ہو جانے کی وجہ سے کب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، علم والا ہمیشہ صحیح بولتا ہے، علم والا ہمیشہ سچے راستے پہ اور صحیح راستے پہ چلتا ہے۔ شیطان جو فرشتوں کے درمیان کھڑا ہو کر لیکچر دیتا تھا، فرشتوں کو سمجھاتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں میں تقریر کرنے والا جب صحیح سمجھ نہ سکا، صحیح راستے پہ چل نہ سکا، لعنت کے توق کو اپنے گلے سے اتروا نہ سکا، تو آج کا نائک کیسے وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ بڑی بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ کربلا کی لڑائی کرسی کی لڑائی تھی، کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا کا معرکہ اقتدار کا معرکہ تھا۔ میں کہتا ہوں نادانوں، ایک بات مجھے ٹھہر کے بتاؤ کہ کوئی آدمی کرسی کی لڑائی لڑنے جا رہا ہو، اپنے ساتھ دودھ پیتے بچے کو لے کے نہیں جاتا ہے، اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے نہیں جاتا ہے، بیماروں کو لے کے نہیں جاتا ہے۔ اگر امام حسین کرسی کے لیے مدینہ سے کربلا جاتے، اگر امام حسین کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے اگر کربلا جا رہے ہوتے، تو سب سے پہلے امام حسین مکہ شریف میں کعبے کے غلاف کے نیچے امت کے جوانوں کو اکٹھا کرتے تاکہ ہم ٹھیک سے مقابلہ کر سکیں، مگر امام حسین نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنے گھر کے چند افراد کو ساتھ لیا اور امام حسین کوفہ کے راستے سے کربلا پہنچے۔ بڑے بڑے صحابہ نے پوچھا تھا کہ سرکار ایک بات آپ بتائیں، سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، اجلہ صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں کی بات کا، ان کے باتوں کا، ان کی زبان کا، ان کے قول و قرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کو کوفہ نہیں جانا چاہیے، پھر بھی آپ جانے پہ آمادہ ہے، جانے پہ بزد ہے، سرکار آپ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ اس وقت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہا تھا، میں کربلا جاؤں گا، مجھے جانا ہے، اس لیے جانا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، مجھے اس لیے جانا ہے کہ قیامت تک نانا کی امت کو ایک مثال چاہیے، نانا کی امت کو ایک نمونہ چاہیے، قیامت تک جب میرے نانا کی امت کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی اور اسلام کی وجہ سے مسلمان اگر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نانا کی مثال اور نمونہ چاہیے، قیامت تک مجھے جوان مردی کا نمونہ بننا ہے، قیامت تک مجھے ہمت اور عزم کا نمونہ بننا ہے، تاکہ صبح قیامت تک جب بھی ظلم سر ابھارے تو میرے نانا کی امت طاقت نہ دیکھے، اقتدار نہ دیکھے، مجھے دیکھ کر ظالم کے سامنے سینہ ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، مگر وہ کتنے رذیل ہیں، کتنے کم فہم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کربلا کرسی کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے۔ مجھے اس موقع پر ہندوستان کے ایک ہندو شاعر کا دو شعر یاد آ رہا ہے۔ ایک ہندو شاعر نے کہا تھا کہ حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، چین زہرہ کا یوں نہ دھوکے سے مارا جاتا، وہ تو مسلمان تھے، یہ قتل کر ڈالا انہوں نے، ہندو بھاشا میں ماتھر اسے بھگوان پکارا جاتا۔ ایک ہندو کا عقیدہ ہے کہ اگر حسین جیسا جوان مرد، حسین جیسا بہادر، حسین جیسا حوصلہ مند اگر ہندوستان میں اتارا جاتا، ہندوستان میں ہوتے، تو یہاں کی قوم، یہاں کے لوگ حسین کو بھگوان کہہ کے پکارتے، بھگوان سمجھتے۔ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو میدان کربلا میں بلا کر پانی بند کر دیا، پہرا بٹھا دیا، نہر فرات پہ پہرا بٹھا دیا، اور نظر کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو، بھتیجوں کو تڑپا تڑپا کے خون میں مبتلا کر دیا۔ وہ کیسے لوگ تھے آپ ذرا اندازہ کرو۔ امام حسین کی پوری زندگی مثال ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، صبح قیامت تک، صبح قیامت تک امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ کا جتنا بھی آپ شکریہ ادا کرو، امام حسین کی بارگاہ میں جتنا نذرانہ پیش کرو، یہ کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں حسین جیسا قائد کیا ہے، رب نے ہمیں حسین جیسا رہنما عطا کیا ہے، پروردگار نے ہمیں نبی کے غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ ان باتوں پر
ادا کرو جتنا احسان آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر صرف ایک بات کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے کے غلاموں میں پیدا کیا ہے، اس نبی کا غلام بنایا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اشیاء کی تخلیق کی جائے، زمین و آسمان اور اس کی تمام چیزیں پیدا کی جائے، تو اللہ نے فرمایا ہو جا، ساری چیز ہو گئی۔ اللہ نے کہا اور ساری چیز ہو گئی، قلم بن گیا، لوح بن گئی، تختی بن گئی، اور جب قلم بن گیا اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ، اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ قلم لکھنے لگا، قلم چلنے لگا، خود سے قلم چلنے لگا۔ رب نے کہا اور قلم نے لکھنا شروع کر دیا، اولین و آخرین کی تقدیریں قلم لکھنے لگا۔ رب نے کہا اے قلم لکھ، اور قلم نے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر سبوں کی قسمت، سبوں کی خبر، سبوں کی تقدیر لکھنا شروع کر دیا۔ اجتماعی طور پر علماء نے لکھا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ قلم چلتا رہا، تختی پر قلم چلتا رہا اور تقدیریں لکھی جاتی رہی۔ اجتماعی طور پر قلم نے لکھا کہ آدم جنت میں رکھے جائیں گے، پھر زمین میں اتارے جائیں گے۔ آدم کی 1,00,000 اولاد ان کی موجودگی میں ہوگی۔ آدم کی اولاد گناہ کرے گی، گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ آدم کے بعد نوح کا زمانہ آئے گا، نوح کی امت گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ نوح کے بعد شیش کا زمانہ آئے گا، آپ کی قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ ایوب کا زمانہ آئے گا، ایوب کی قوم گناہوں میں مبتلا ہوگی، خدا کا قہر نازل ہوگا۔ زکریا کا زمانہ آئے گا، زکریا کی قوم گناہوں میں مبتلا ہوگی، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ موسیٰ کا زمانہ آئے گا، موسیٰ کی امت گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ عیسیٰ کا زمانہ آئے گا، عیسیٰ کی امت گناہوں میں مبتلا ہوگی، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ قلم چلتا رہا، قوموں کی تقدیر لکھی جاتی رہی، قلم چلتا رہا، قسمتیں لکھی جاتی رہی۔ قلم نے لکھا زمانہ محمد کا ہوگا، امت محمد کی ہوگی، گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ رب نے فرمایا تعاتب یا قلم، اے قلم ٹھہر جا، تو ایک ہی طرح سے لکھتے جا رہا ہے، ایک ہی طرح سے چلتے جا رہا ہے۔ قلم نے کہا مولا کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا اے قلم لکھ امت مذنوبۃ واللہ غفور رحیم۔ اے قلم لکھ زمانہ محمد کا ہوگا، امت محمد کی ہوگی، امت کی محمد کی امت گناہوں میں مبتلا ہوگی، امت محمد گناہ کرے گی، اللہ معاف کرنے والا بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نام یاد نہیں ہے، کسی غزوے کا ذکر یاد نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لیں، کربلا کے بعد لڑائیوں کا، جنگوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، بڑے بڑے غزوات ہوئے، لیکن کسی کو یاد نہیں ہے۔ حالیہ دنوں کو اگر آپ دیکھ لیں، دنیا میں دو بڑی جنگیں ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ ہندوستان کس کے سپورٹ میں تھا؟ ہندوستان کے مخالف میں کون کون ممالک تھے؟ ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے ملک ہندوستان کو، بھارت کو بڑا اہم، بھارت کا بڑا اہم بھومکا تھا۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، بنگال کے اس حصے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت 40 ایئر بیس بنائے گئے تھے، 40 ایئرپورٹ بنگال کے اس حصے میں بنایا گیا تھا۔ پانڈیشور کا ایئرپورٹ، انڈال کا ایئرپورٹ، اور پھر نیگا کا ایئرپورٹ، اور مرشد آباد کا ایئرپورٹ، یہ سارے ایئر بیس دوسری جنگ عظیم کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت بنائے گئے تھے، تاکہ ایمرجنسی کی حالت میں اتحادیوں کے جہاز یہاں لینڈنگ کرایا جا سکے۔ اس کے باوجود سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے تھے، فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے تھے، کسی کو یاد نہیں ہے۔ ہندوستان کس کے ساتھ میں تھا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور
آپ قریب آئیں. ملک کی آزادی جب لڑی گئی, ابھی بہت دن کا واقعہ نہیں ہے, 100 سال کا واقعہ ہے. 100 برس پہلے ہمارے ملک بھارت میں ایک عظیم جنگ لڑی گئی تھی, آزادی کی لڑائی, ملک کی آزادی کی لڑائی, جس میں بڑے بڑے علماء شہید کیے گئے تھے, سولی پہ لٹکائے گئے تھے, پھانسی کے تختے پہ چڑھائے گئے تھے. مفتی صدر الدین آزادہ جیسی عظیم شخصیت کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا. علامہ کافی کفایت علی کافی مراد آبادی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تھا. یہ وہ بے خوف انسان تھے جن کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے اپنے گلے میں انگریزوں کے ذریعے لگائی گئی پھانسی کو دیکھا تھا. مدینے کے طرف رک کر کے آپ نے کہا تھا, نہ کوئی نہ یہ گل رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اپنا سو کم خواب کے